بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی سی بات پر قتل کر دیتا تھا۔ قتل ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگردہ پھرنے لگا کہ کیا میرے توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ اس شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان ماری ہے۔ تو اس عابد شخص کو اس مسئلے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنے عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو انسان 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، اس کو مغفرت کہاں سے ہوگی؟ تو اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 کا حصہ پورا مکمل کر دیا۔ جب میری توبہ قبول نہیں ہونی تو تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ اس نے 100 کا حصہ پورا مکمل کر دیا، مگر اس کے دل میں پھر بھی یہ خیال تھا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، وہی میرے مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ تو اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا کارنامہ سنا دیا۔ اب آپ بتائیں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے اس سے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اسی دوران آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کے مسافت ناپ کر کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے اس کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کے مسافت، لہٰذا جہاں کا مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف 1 قدم قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی مسیحت سے مقام عبادت صرف 1 قدم قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کو لے جانے کا حق حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ نے فرمایا، ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیاباں میں
गुम होकर फिर इसे मिल जाए। और जो शख्स एक कदम मेरी तरफ आता है, मैं 2 कदम इसके करीब हो जाता हूँ। और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है, मैं इसके एक बाग यानी फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मुसाफत के करीब हो जाता हूँ। और जब वो मेरे तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह ये वाक़या खसूसन इन हजरात के लिए हौसला अफजाई और मावनत का सबब है, जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान इन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगार को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के जरिए अपनी आप को पाक व साफ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।